للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ۔ اب عزیز وقار، جو ہم آج مل کر تینوں بھائی اکٹھے ہوئے ہیں 14 اگست 2023، تو ہم مل بیٹھ کے ہم نے جو ہے وہ ارادہ کیا، چلو مل بیٹھ کے جو ہے وہ ایک پیغام جو ہے وہ ریکارڈ کیا جائے، ایک یادداشت کے لیے بھی اور جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے ان کے وہ پیغام پہنچانے کے لیے بھی۔ تو باب عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ بے شک عدل کرو اور انصاف کرو۔ ٹھیک ہے، پتہ یہ چلتا ہے اگر آج ہم ملک پاکستان کی معیشت کو دیکھیں، آج آزادی کا دن تو ہے، ہر بندہ جو ہے وہ باجے بجا رہا ہے، بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، بے شک کوئی اس میں جو ہے وہ دقت نہیں ہے، خوشی ہے، لیکن خوشی کا انداز جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ اچھا سے اچھا ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ کار اچھا نہیں ہے کہ لوگوں کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے یا لوگ یازیہ دی جائے۔ ٹھیک ہے، اور رہی بات یہ کہ ملک پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اگر ہم چاہتے ہیں تو وہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق زندگی کو گزارنا ہوگا، چاہے وہ عام زندگی ہے، چاہے وہ جو ہے وہ کچہری یا جو ہے وہ کورٹ کی یا دیگر جو ہے وہ تھانوں کی جگہ کی ہے، تو اس میں کرنا کیا ہوگا جو اللہ نے فرمایا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، کہ بے شک عدل کرو اور انصاف کرو۔ محبوب علی نبی جینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت تجربات سے بھی یہی ملتا ہے۔ اگر جو ہے وہ پاکستان میں آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ترقی ہو، خوشحالی ہو، تو پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو ہے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزاریں۔ ایک جو ہے وہ مختصر سا واقعہ وہ آتا ہے کہ بنو مخزوم کی قبیلے کی ایک جو ہے وہ عورت جو چوری کرتے ہوئے پکڑی جاتی ہے، تو پھر جو ہے وہ اس کے انصاف کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں مقدمہ ہوتا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ فرماتے ہیں لوگوں کی گواہوں کی موجودگی میں، اور وہ لڑکی خود اقرار کرتی ہے کہ میں نے چوری کی۔ ثابت جب چوری ہو جاتی ہے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما دیتے ہیں کہ اس کا ہاتھ فلاں دن کاٹا جائے گا۔ جب وہ قبیلہ جو بنو مخزوم تھا بڑا طاقتور تھا، انہوں نے کہا اگر ہاتھ کٹتا ہے ہمارے قبیلے کی عورت کا تو ہماری جو ہے وہ ناک نہیں رہتی، ہماری ناک کٹ جائے گی۔ انہوں نے کہا چلو دیکھتے ہیں کوئی ایسا بندہ مل جائے جو سفارش کرے اور اس کی وجہ سے ہاتھ کٹنے سے بچ جائے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں انہوں نے سفارشی جو ڈھونڈا وہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ انہوں نے اس کو کہا کہ آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہمارے لیے سفارش پیش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اس لڑکی کا، بیٹی کا جو ہے وہ ہاتھ نہ کاٹیں، اور جو ہے اس سے ہماری عزت بچ جائے گی۔ اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین طیبین مبارکین کو جو ہے وہ دبا رہے تھے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں قبیلے کا فیصلہ جو آپ نے فرمایا ہے اس کے ہاتھ کاٹنے کا، تو آپ اسے روک دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلال میں آ کر فرمایا کہ اے اسامہ، تم کیسی بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود میں سفارش پیش کرتے ہو، اللہ کی حدود کو توڑنا چاہتے ہو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اور پھر مسجد نبوی میں تشریف لے آئے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود میں سفارشی تیار کرتے ہو جیسا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفارشی تیار کیا گیا۔ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ جو پہلی قومیں جو برباد ہوئی ہیں، ہلاک ہوئی ہیں، ان کے اوپر جو اللہ کا عذاب آیا ہے وہ وجہ یہ تھی کہ وہ انصاف نہیں کرتے تھے۔ غریبوں کے لیے اور تھا، امیروں کے لیے اور تھا، اپنوں کے لیے اور تھا، پرایوں کے لیے اور تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا اور انہیں ہلاک کر دیا۔
تو فرمایا جو انصاف کو چھوڑ دیتے ہیں، عدل سے منہ موڑ لیتے ہیں، محبوب نے فرمایا وہ قومیں اللہ تبارک و تعالی ان قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے۔ لہٰذا عدل و انصاف کو تھام لیجئے۔ اگر آج بھی ہم ملک پاکستان میں عدل و انصاف برابر کرتے ہیں، امیر کے ساتھ بھی غریب کے ساتھ بھی، بادشاہ ہے یا چھوٹا ہے، ادنا ہے یا اعلیٰ ہے، اس کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے ہیں، خوشحالی پیدا ہوگی۔ ہم بات کرتے ہیں بھائی لطیف صاحب سے کہ آپ اس کے بارے میں کیا اظہار دیتے ہیں؟ آپ ہر علاقے میں ہر جگہ پہ بچہ بچہ خوش ہے، ہر جگہ پہ جھنڈے پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہوا نظر آئے گا۔ اور یہاں کا وزیر اعظم، اس نے پرچم کشائی کرنی ہوتی ہے۔ اب پرچم کشائی کرتے ہوئے سب سے پہلے جو ہمارا پاکستان کا پرچم ہے، جو ہمیں پیغام دے رہا ہوتا ہے، اس پیغام سے ہم ناواقف ہیں۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پرچم کشائی کرتے ہوئے جو پرچم ہوتا ہے وہ رسیوں سے باندھا ہوتا ہے، اس کے اندر گلاب کے پھول ہوتے ہیں، رسی سے کھینچتے جاتے ہیں، پرچم جب بلندی پہ پہنچ کے کھلتا ہے تو نیچے پھول بکھیرتا ہے۔ بس یہ ہم رسمی طور پر یہ وزیر اعظم یہ کام کرتا ہے، لیکن یہ جو پرچم ہمیں پیغام دے رہا ہوتا ہے، اس پیغام کو ہم جانتے ہی نہیں، اس سے ناواقف ہیں، اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ میں آج آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ پرچم ہمیں کیا پیغام دے رہا ہوتا ہے۔ یہ پرچم ہمیں پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ جس طرح میں اس ملک کا پرچم ہوں، اس ملک کا جھنڈا ہوں، مجھے بلندی پہ لے جا رہے ہو، اسی طرح اس ملک کو بھی بلندی پہ لے جاؤ۔ اور جس طرح یہ پرچم کہتا ہے کہ میں بلندی پہ پہنچ کے رسیوں سے چھوٹتا ہوں، آزاد ہوتا ہوں اور لوگوں کے اوپر پھول بکھیرتا ہوں، اسی طرح تمہارا کام بھی یہی ہے کہ تم میرے وطن میں رہ کر میرے لوگوں کے اوپر حاکم بنے ہوئے ہو۔ تمہارا کام بھی یہی ہے کہ لوگوں کو مشکلات کی، لوگوں کو مصیبتوں کی رسیوں سے آزاد کرا کے ان کے اوپر پھول برساؤ، ان کے اوپر رحم دلی کرو۔ یہ جو ہمیں پرچم پیغام دے رہا ہوتا ہے، یہ ہم اس سے بالکل ناواقف ہیں۔ اور وزیر اعظم ہو چاہے جس بھی سرکاری ادارے میں یا نیم سرکاری میں یہ پرچم کشائی ہوتی ہے، وہ صرف ایک رسمی طور پر کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ یہ 14 اگست 1947 کو پاکستان جو آزاد ہوا، یہ پرچم کشائی ہم یہ کر رہے ہیں، پرچم لہرا رہے ہیں، یہ پیغام ہے، ہم اس کو بھی یاد رکھیں، اس کے اوپر بھی عمل کر کے رکھیں۔ اور 14 اگست 1947 کو پاکستان جو ہے آزادی کی صورت میں ہمیں ملا، وہ اس طرح کہ ہمارے بزرگوں کی بہت بڑی قربانیاں ہیں، بہت بڑی قربانیاں ہیں، انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی۔ انگریز کہتے ہیں کہ اگر یہ مولوی حضرات یہ اس میں جد و جہد، اس کوشش میں نہ لگتے تو یہ پاکستان ہم سے علیحدہ نہ ہوتا، یہ چھین کر نہ لے جاتے۔ تو یہ زیادہ جد و جہد کوشش جو ہے یہ علماء حضرات کی ہے۔ علماء حضرات نے اپنے خطبات کے اندر لوگوں کے دلوں میں جذبہ ابھارا، اور یہ اس جذبے سے لوگوں کے اندر یہ وطن کو علیحدہ کرنے کا جذبہ ملا۔ اور وطن علیحدہ کیوں ہوا، کس لیے ہوا، کن لوگوں سے ہوا؟ وطن سے علیحدگی جو ہمیں ملی، وہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہمیں عبادت کرنے کی آزادی جو ہے وہ پوری طرح نہیں تھی، کیونکہ انگریزوں کے قانون تھے۔ انگریزوں کے قانون کی وجہ سے ہمیں بھی جو ان کی حکومت میں موجود ہیں وہ سارے ان کے قانون کی پاسداری کرتے۔ تو انگریز جو ہوتے ہیں وہ قانون بناتے ہوئے قرآن و سنت کو دیکھیں گے نہیں، قرآن و سنت کے خلاف قانون ہوگا۔ ہم مسلمان ہوں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہوں، پھر اس قانون کی پاسداری کیسے کر سکتے ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق نہ بنا ہوا ہو؟ قرآن و سنت کے مطابق جو قانون بنا ہوا ہے، اگر کوئی بندہ اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ مجرم ہے، وہ سزا کا حقدار ہے۔ اس چیز کا بھی اس دنیا میں دیکھا جائے، جیسا کہ حضرت علامہ مولانا رضوان صاحب نے کہا ہے کہ آج کل جو ہے وہ عدل و انصاف نہیں ہو رہا۔ عدل و انصاف جو ہے وہ ضروری ہے، سفارشی کام ہوتے رہتے ہیں،
میرا ایک پیغام یہ ہے حکومت پاکستان کو بھی، جو جس عہدے پہ بھی ہے، اس کا پیغام یہ ہے میری طرف سے کہ کوئی بھی مجرم ہو، ایک مجرم کو سر عام لوگوں کے سامنے پھانسی دے دی جائے، جو بالکل سزا کے حقدار ہے، اور ایک مجرم کا ہاتھ کاٹ دیا جائے سر عام لوگوں کے سامنے، بس یعنی جو سزائیں موجود ہیں ایک ایک بندے کو سزا لوگوں کے سامنے دی جائے تو انشاءاللہ معاشرہ سدھر جائے گا، معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ اس کو میں ایک واقعے کی صورت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بادشاہ گزر رہا تھا، راستے میں کمہار کھڑا تھا بٹھے کے اوپر، اس نے کچی اینٹیں گدھوں کے اوپر لاد کے جا رہا تھا، تو گدھے نا لائن کی صورت میں آ رہے تھے ایک دوسرے کے پیچھے، تو بادشاہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ یہ ذات کا کھوتا، ذات کا گدھا، یہ لائن میں کیسے؟ اس نے کمہار کو بلوایا اور کہا یہ کیا آپ نے ان گدھوں کو لائن میں کیسے کر دیا؟ تو کمہار نے کہا کہ یہ ڈنڈے کی ہی ساری مار ہے، ڈنڈے سے ہی سارے سیدھے ہو گئے ہیں۔ تو بادشاہ کے دل میں آیا کہ میں اس سے ذرا اور امتحان نہ لے لوں، تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا میں آپ کو نا ایک دن کے لیے حکومت دیتا ہوں، ایک دن کے لیے آپ کو بادشاہ بناتا ہوں، تو آپ ملک کو سدھار لو گے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے ایک دن کافی ہے، میں ملک کو سدھار دوں گا۔ ایک ہی دن کے اندر وہ وقت آ گیا، اب وہ کمہار کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ سب سے پہلے چوری کا کیس سامنے آیا، پہلا جو کیس چوری کا آیا تو کمہار نے حکم دے دیا کہ ہاتھ کاٹ دو۔ ساتھ کھڑا تھا وزیر، اس نے نا بادشاہ کے کان کے اندر یہ کہا بادشاہ یہ ہمارے بندے ہیں اور ذرا کچھ خیال کریں، رحم کریں۔ تو بادشاہ نے حکم دیا کہ ابھی اس کا ہاتھ روک دو، اس وزیر کی زبان کاٹ دو۔ تو وزیر حیران و پریشان ہو گیا، تو یہ کام ہو گیا، زبان کاٹ دی گئی۔ تو اس وقت سے لے کے وہ لوگ سنبھل گئے کہ جو بادشاہ جو ہے یہ بہت سخت ہے، اگر کوئی چوری کرتا ہے تو اس کو بھی سزا۔ امام و خطیب ہیں، انہوں نے وطن کے حوالے سے بہت گفتگو فرمائی، مجھ نے چیز کو بھی حکم فرمایا اپنے وطن کے حوالے سے چند باتیں فرمائیں۔ احباب ذی وقار، آج جو دن ہے 14 اگست کا دن ہے، اور وطن عزیز کو بنے ہوئے 76 برس گزر چکے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دن بدن ہر سال وطن عزیز کی آزادی والے دن پہلے سے خوشیوں کی بہاریں اور زیادہ نظر آ رہی ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد 14 اگست 1947 کی جشن کی آزادی نہیں ہے، بلکہ پورے ملک کی آزادی کا مقصد ہے۔ پورے ملک کی نہیں بلکہ پوری مسلم کی آزادی کا مقصد ہے۔ حضور علیہ السلام کی سونی کچہری میں ایک کے معاملات آئے، کیس آیا سرکار کی بارگاہ، یہودی اور مسلمان کا۔ یہودی کہتا ہے یہ میری زرہ ہے، مسلمان کہتا ہے یہ میری زرہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ جب وہ فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا تو مسلمان تھوڑا سا کمزور مسلمان تھا، جیسے آج کے نام و نہاد مسلمان بن چکے ہیں۔ اوپر سے کہتے ہیں پاکستان ہمارا ہے، اندر سے دوستی محبتیں غیروں سے ہیں، تعلق وابستگی غیروں سے ہے، لین دین غیروں سے ہے۔ ادھر کہتے ہیں امریکہ ہمارا دشمن ہے، انڈیا ہمارا دشمن ہے، ادھر کنیکٹ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ جب یہ فیصلہ یہودی کے حق میں ہوا تو مسلمان، کمزور ذہن کا مسلمان کہتا ہے کہ مجھے یہ فیصلہ ناقبول ہے، لہذا ہم اس کا فیصلے کو خلیفہ دوم، حالانکہ اس ٹائم وہ سرکار کی نوکری غلامی میں تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جو وہ فیصلہ کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا۔ سرکار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچہری میں، بارگاہ میں یہ فیصلہ آیا۔ سرکار عمر فاروق نے دونوں فریقین کی باتیں سنی، سننے کے بعد کہا 2 منٹ ٹھہرو، میں اندر سے ہو کے آ رہا ہوں ابھی۔ آپ اندر گئے، ننگی تلوار اٹھا کے آئے،
اور کہا جو میرے محمد کے فیصلے کو جھٹلاتا ہے وہ عمر کے فیصلے کو کیسے قبول فرمائے گا؟ عمر کا فیصلہ تو یہی تلوار ہی کرے گی، یہی تلوار ہی عمر کا فیصلہ کرے گی۔ پتہ چلا جو ایسے حکمران، ایسے ایماندار حاکم جو پیدا ہو جائیں، پھر ملک تو ملک کے بچے بلکہ ملک کے ذرے کو بھی کوئی نہیں چھیڑ سکتا۔ آج ہمارے اوپر جو ظلم و ستم کے انبار گرائے جاتے ہیں، غیر ملکی ایجنسیوں کے تعلق وابستگی سے اتنا ظلم و ستم ہوتا ہے، کیا وہ آزادی کے نام پہ ہمارا یہ ملک ہے اور ادھر ہم کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، ادھر ملک بھی ہمارا آزاد ہے، پیسہ غیر ملک، مال غیر ملکی، کھانے پینے کی اشیاء غیر ملکی، لین دین غیر ملکوں کے ساتھ، اور وہ غیر ملک جو مسلمان بھی نہیں ہیں، یعنی غیر ملک یہود و نصارہ والے ملکوں کے ساتھ تعلق وابستہ، انگریز و چائنا کے ساتھ ہونا چاہیے، حقیقتاً تعلق وابستگی ہونی چاہیے لیکن حدود کے اندر۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، حاکموں جب بھی فیصلہ کرو عدل و انصاف کے ساتھ کرو۔ لیکن یہ حاکم، اگر ایسے حاکم جن کو نماز کا نہیں پتہ، ایسے حاکم جن کو قرآن والے فیصلے کا نہیں پتہ، ایسے حاکم جن کو نبی کے فیصلے کا نہیں پتہ، ایسے حاکم جو نبی کے صحابہ کے فیصلے کے مطابق زندگی نہیں بسر کرتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے امیر المومنین ہونے کا حق بھی یہی ہے کہ میری حکومت میں کوئی کتا پیاسا نہ مر جائے، میری حکومت میں کوئی کتا بھوکا نہ مر جائے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کتے کو کجا، انسان کی جانوں پہ لوگ نچ رہے ہیں، انسان کی جانوں کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں، انسان کی جانوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ حق والے کو حق نہیں ملتا، حق والے کو کوئی ساتھ نہیں دیتا، اگر حق والے کا کوئی ساتھ دے گا اس کا بھی لوگ ایسا ستیہ ناش کر دیتے ہیں۔ لہٰذا میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، جیسے قرآن کہتا ہے وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب بھی عدل کیا جائے، حاکموں کے متعلق یہ ذکر ہے انصاف کے ساتھ عدل کیا جائے۔ حاکم سب ہوتے ہیں لیکن ایک ہی حاکم اللہ کی ذات ہے، جو اللہ کی ذات کو حاکم مان کے نبی جیسی عظیم ترین ذات کو مد نظر رکھ کے حکومت کرے گا وہ کبھی مار نہیں کھائے گا انشاءاللہ۔ وہ علیحدہ ہوئے گا رچ پیر سید باؤ سلطان علیہ رحمہ فرماندے نے جون دے آئے جے مرنا ہووے تے وانگ فقیر ہو رہیے جے کوئی مہارے وٹ روڑے تے یار دے پہاروں سہیے جے کوئی دیوے گال علام تے جی جی او سنو کہیے جے کوئی سٹے گجڑ کوڑا تے وانگ روڑی دے رہیے قادر دے ہتھ ڈوریاں باہوں جی میں رکھے اویں رہیے۔ اللہ حاضری قبول منظور فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی آج آزادی کا جشن سب کو خیروفیت کے ساتھ منانے کی توفیق اور ہمت فرمائے، ہمارے ملک کو بد نظروں سے محفوظ فرمائے۔